گدڑی پوش مجاہد۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں۔ جب مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے، تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ میں سے تھے، اور ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضاقتہ میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت اور شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت اور شان طلب کی تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے، تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء، وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ حیت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑھے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار، زرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا انی لم آتکم وانما جئتکم حین دعوتمونی فإن ترکتمونی ہکذا وإلا رجعت۔ میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت و رذالت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نعم اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی، تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا ہے،
بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل اور گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور کسی دستور کا کچھ علم تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، والله لا تخرج حتى تحمل ترابا من بساطي۔ اللہ کی قسم تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسریٰ کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربیع کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے، پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربیع رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا تھا۔ سورج کی شعائیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجاہدین کی صف اول میں نکلے۔ پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک گھمسان کا رن پڑا۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار، ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے محل میں سونے سے ملمع سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ وہ فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، چنانچہ ان پر زمین و آسمان روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔